السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے دو خطبات سے میرا موضوع تھا اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود آپ سے جس موضوع پر مخاطب تھا وہ تھا حج اور تاریخ حج، جس میں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اور حج کی حیت جو تھی اس پہ آج آپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آج میرا موضوع ہے حج کے فائدے۔ حاضرین، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حج کے لیے عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، وہیں اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لیشہدوا منافع لہم، سورہ حج آیت نمبر 28، کہ تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے فائدے ہیں۔ بظاہر تو ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی ہے۔ اب اس میں فائدے کیا ہیں؟ یعنی یہ سفر کر کے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے کہ اس سے کیا فائدے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا انہوں نے اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادت میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے بے حد و حساب فائدہ کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہے تو بے تعمل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے، افضل عبادت ہے۔ آئیے اب مختصراً آپ سے اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود تھوڑی سی اس بات پر گفتگو کی جائے کہ سفر حج سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ حاضرین، سفر حج کی نوعیت جو ہے، سفر کی عام طور پہ لوگ دو وجہوں سے سفر کرتے ہیں، یا تو روزی روٹی کمانے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے۔ دو طرح کے سفر ہوتے ہیں جس میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، سیر و تفریح کا یا مقصد مال و دولت کمانے کا ہوتا ہے کہ سفر کرتے ہیں۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے بالکل مختلف ہے۔ جو شخص ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی اختیار کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اور سفر کی تکلیفیں گوارا کرتا ہے، اس بات کا کہ اس کے اندر خوف خدا ہو، محبت خدا ہو اور خدا کے فرض کا احساس ہو، پھر جو اس بات کی علامت کہ اگر اس بڑی تکلیف تھی اٹھانی ہے پڑے تو خوشنودی مولا کے لیے بڑی قربانی بھی اٹھائی جا سکتی ہے، نیکی اور تقویٰ۔ کہ پھر جب وہ اپنے اس پاک ارادے سے سفر کے لیے نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت کا حال کچھ یوں ہوتا ہے کہ خدا کی محبت کا شوق برق ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لوگوں سے اپنا کہا سنا معاف کراتا ہے، کسی کا حق اس پر ہے تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حقوق لدے ہوئے نہ جائے۔ اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی، کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو یا مدد پہنچے، بد کلامی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، بے حیائی و بددیانتی نہ ہو، جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی طبیعت اندر سے روکتی ہے کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے۔ دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ سفر ہے جو ہر دم آدمی کے اس میں ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر اس مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ یعنی اپنے جو ماضی کے جو احوال ہیں اس سے یکسر وہ بدل جاتا ہے، وہ جو اس کی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے، بےہودگیاں اور جو چیزیں ہیں جو تھی اس سے طبیعت
کچھ خود بخود چھوڑنا پڑتا ہے، اور چھوڑ کر کے پھر وہاں احرام اور اس کے شرائط، سفر کا ایک حصہ ختم کرنے کے بعد ایک خاص حد یہ ہوتی ہے کہ ہر مسلمان جو وہاں جاتا ہے احرام باندھے، مگر احرام جو ہے بس ایک چادر ہے اور ایک تہبند ہے اور ایک جوتی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک فقیرانہ لباس ہے جس میں ایک بتایا گیا تہبند ہے، ایک چادر ہے اور ایک جوتی کے سوا۔ اس مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تھے تم تھے، مگر اب جو تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تمہیں ایک فقیر بن کر چلو، ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے اندر بھی فقیر بنو، جب یہ رنگ تمہارے اندر آئے گا تو تمہارے باطن میں بھی اندر سے اس کا اثر ہوگا، اور تمہاری جو آلودگی ہے تم اندر سے چھوڑنے کی کوشش کرو گے، اور اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا۔ کبر و نخوت، کبر و غرور اور ہٹے گی، مسکینی اور امر پسندی پیدا ہوگی، دنیا اور اس کی لذتوں سے میں پھنسے جو کچھ آلائشیں تمہارے اندر روح کو لگ گئی تھی وہ سب صاف کرنے کی کوشش کرو گے، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوگی، اور اندر سے تم خود پکارو اٹھو گے کہ یہاں یہ بڑا فائدہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تلبیہ جو ہوتا ہے احرام باندھنے کے بعد جو کلمہ حاجی زبان سے نکلتے ہیں، ان کو وہ ہر نماز کے بعد، ہر سونے کے سے پہلے، ہر وقت بلندی پہ چڑھتے وقت، پستی میں اترتے وقت، ہر وقت انسان جو کہتا ہے اسی کا ایک مختصراً ایک لفظ ہے جسے انسان پکارتا ہے۔ صبح و شام میں جو دعائیں پڑھتا ہے، سوتے ہوئے، جگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وہ منوعاً انہی الفاظوں کو اس طرح بیان کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہی تیری ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دراصل اس خدا کے عام وجود کا احساس ہے، اور یہ وہی ترانہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے منادی دی تھی کہ سب آؤ، اس منادی کو لگائی تھی کہ اللہ کے بندو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اور ہر گوشے سے آؤ، خواہ وہ پیدل آؤ، سواریوں سے آؤ، سب آؤ یہاں، اور آتا ہے اللہ کی طرف جو حضرت ابراہیم، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی منادی ہے، اور ادھر سے یہ آواز لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ بالکل وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو حضرت 4045 صدیاں گزر گئیں، لیکن وہی منادی جو حضرت، نہ اس وقت کوئی آواز تھی، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، لیکن وہی کیفیت آج بھی طاری ہے کہ حضرت ابراہیم گویا کہ وہ پکار رہے ہیں، اور ادھر سے اس پکار پہ بندہ حاجی اس پکار کے جواب میں یہ ترانہ گنگنا رہا ہے۔ حاجی عشق الہی میں شرابور ہو جاتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے تو اپنے وجود کو بھول سا جاتا ہے۔ جو پہلی بار جاتے ہیں ان کی کیفیت، جو ایسے سارے تفریح کے غرض سے جو چلے جاؤ وہ دوسری بات ہے، لیکن جو پہلی بار جو جاتے ہیں ان کی کیفیت کچھ الگ سی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، صرف وہ کعبے ہوتی ہے جو ایک کالا سا وہ ہے، اور جاتا ہے اور اللہ کا کے حضور اس کا طواف کرتا ہے، اور پھر صفا مروہ کی طرف کوچ کرتا ہے، اور وہاں جا کر کے وہی جب وہاں سے کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہمارا رب، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے خاص میرا تو ہی ہے، تو ہی بادشاہ ہے، اور خواہ اس ترانے سے، اس پاکیزگی سے دنیا کے کسی خطے میں کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی حقیقت کو وہ دل سے مانتا ہے، اپنے وجود کو اس میں شرابور کر دیتا ہے۔ صحیح اور صفا گویا یہ اپنی حالت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خوشنودی مولا کے لیے تمام طرح کی کوششیں، تمام طرح کی سعی اور تمام طرح کا جو وہ ہے وہ کرتا رہے گا۔ حج ایک اجتماعی عبادت ہے،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور حج کے اثرات دل اور دماغ کی کیفیت کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں محسوس ہوتا کہ وہ علیحدہ یا اکیلا حج کر رہا ہے. اس کے وجود پر یہ طاری ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے لوگ، تمام دنیا کے لوگ اس کے ساتھ حج کے لیے طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں مروہ. اور اس میں جو بتایا گیا کہ یہ اس میں ساری کی ساری چیزیں وہ اس بات کی طرف وہ ہوتا ہے کہ حج کے اثرات جب دل پر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی قربانی وہ پکار اٹھتا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اپنی نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے وجود کی قربانی اور اپنے قیمتی سرمایہ کی قربانی میں وہ دریغ نہیں کرے گا. اور یہ چیزیں ہیں اور وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بتائی جائے. یہ بات یاد رہے کہ حج جو ہے جو اجتماعی عبادت ہے. تمام لوگ ایک ساتھ ایک فقیرانہ لباس میں ایک ترانے کے ساتھ جو گنگنا رہے ہیں، اس کا ایک بہترین وہ یہ ہے کہ وہ مجتمع ہے، وحدت کے لری میں پرویا ہوا ہے. وہ کہیں کا مسلمان ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی میرے ساتھ چل رہا ہے. اس میں وحدت ہے، اس اختلاف کے باوجود کہ اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، نیلے بھی، ہر طرح کے لوگ وہاں آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن کسی کو اس کی نہیں پڑی ہوگی. وہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس میں وحدت کا، یونٹی کا ایک بہت بڑا وہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایک حج کا اجتماع جو ہے وہ ایک ایسا اجتماع ہے جس دیکھ کر غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. وہ دیکھ کر کے بہت یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اجتماع کو دیکھ کر بہت سارے، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی وحدت کو، اس کے اسپرٹ کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ ایمان قبول تک کرتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حج کی جو اصل جو اسپرٹ ہے، جو اسپرٹ وحدت ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ہے، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو. اور یاد کرو اس نعمت کو جب تم آپس میں گھٹم گھٹی تھی، تم آگ کے گرہے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. اس میں وحدت کا پیغام ہے، اجتماعیت کا پیغام ہے کہ ہمارے ذہنی اور دماغی اختلافات اپنی جگہ، لیکن وحدت کا پیغام، اسلام کی وحدت کی مثال اپنی جگہ. اس میں یہ ہے کہ اور وہ کیسے آگ کے گرہے کے کنارے پہنچ چکے تھے، وہ آپ تاریخ کی اور سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم آگ کے گرہے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طرح کے جھگڑے اور فساد کو اجتماعیت کا، وحدت کا، یونٹی کا پیغام دے کر ختم کر دیا. جو مسلمان کہیں بھی آج ہیں وہی وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. یہ بہرحال یہ تصور ہے کہ ہمارا مومن بھائی یہاں بھی رہتا ہے، یہاں بھی رہتا ہے، یہاں بھی رہتا ہے. وہی پیغام ہمارے اندر ہو اور یہ بات ہو کہ ہمارا اختلافات اپنی جگہ، ہماری مشکل اپنی پریشانیاں اپنی جگہ، ہمارے دل کی دوریاں اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی ہم وحدت کی جگہ اور اجتماعیت کی جگہ تلاش لیں گے. اور اجتماعیت میں جو برکت ہے ہم سب جانتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.